آج میرے معاشرے کے اندر بڑی بڑی بیماریوں میں سے سب سے بڑی اور موذی مرض جسے کہا جاتا ہے وہ ہے کینسر، اور کینسر کے علاج کے لیے مختلف ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، مختلف طریقہ علاج ہے وہ کیے جا رہے ہیں، لیکن قربان جائیے آج میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کینسر جیسی بڑی بڑی جتنی بیماریاں ہیں، سبحان اللہ ہلدی کے استعمال کے ذریعے سے سبحان اللہ یہ بڑی بڑی بیماریوں سے انشاءاللہ آپ بچ سکیں گے۔ اور اگر آپ ان بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہلدی کا استعمال کیسے کریں، جو ٹرمک پاؤڈر ہے اس کو کیسے استعمال کریں، یا فریش ہلدی اس کو کیسے استعمال کریں کہ آپ بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام بیماری کے اس پر لے جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ تصاویر دکھلاؤں گا تاکہ آپ کو کچھ مرضوں کا بھی اندازہ ہو سکے۔ ناظرین کرام اس وقت آپ یقیناً ٹی وی اسکرین پر بھی ابھی دیکھیں گے اور یقیناً آپ کو تصاویر جو ہے وہ ابھی دکھلائی جا رہی ہیں۔ اب آج کے دور کے اندر بڑی تون یا موٹاپا یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں۔ خواتین کا منتھلی سائیکل یقیناً خواتین کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، خاص طور پر خواتین کا احساس کمتری کا شکار ہونا اس وجہ سے کہ چہرے پر دانے، چہرے پر اکنی وغیرہ اور چہرے پر پمپلز وغیرہ یہ بہت زیادہ، یہاں تک کہ آرتھرائٹس کا مرض، جوڑوں کا مرض، گاؤٹ کی تکلیف، اور یہاں تک کہ وہ جو اکثر ظاہری بات ہے الیکٹرانک ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں، سر درد کی شکایت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ کینسر کا مرض ان کے اندر جنم لیتا ہے، اور یہاں تک کہ دل اور معدہ جو ہے ان کا ہمیشہ اندرونی نظام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور جیسا ہی موسم بدلتا ہے ان کو فلو وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جسم کے اندر آنتوں میں چربی کا جم جانا، اور یہ اسی طریقے سے سر درد کا ہمیشہ سر درد کی شکایت کرنا، بے خوابی کی شکایت کرنا، اور اس کے لیے آپ مختلف قسم کی جو ہے ادویات میں خاص طور پر آپ اچھی ادویات استعمال کرتے ہیں جو آپ کو اسٹرانگ کریں، لیکن اس کے لیے آپ جتنے وٹامنز لیتے ہیں وہ اتنے ہی آپ کو نقصان کرتے چلے جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ باڈی کے اندر یعنی کہ ایک طرف فائدہ ہوتا ہے دوسری طرف نقصان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہڈی ٹوٹ جائے، دیکھیں ہڈی کے جوڑنے کے لیے بھی یہ زبردست مفید ہے ہلدی، اور اسی طریقے سے ہلدی جو ہے آپ کے دل کے امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے، جوڑوں کے امراض کے لیے، آرتھرائٹس کے مرضوں کے لیے، یہاں تک کہ یہ آپ کو زخم ہو جائے پاؤں پر تو کوئی زخم ٹھیک نہ ہو رہا ہو، ایڑیاں پھٹی ہوں، ایڑیوں کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ ہلدی، اور یہاں تک کہ پاؤں میں درد رہتا ہو، ایڑیوں میں درد رہتا ہو، اس کے لیے بھی بہت مفید ہے، یہاں تک کہ جسم کے اندر آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جائے اس کے لیے بہت مفید ہے، یہاں تک کہ جسم کے اندر کوئی ایسا ایک ناسور بن جائے یا دماغ میں یا جسم میں کہیں بھی کینسر بن جائے، اور یہاں تک کہ چہرے کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے ہلدی۔ آپ کے چہرے پر داغ ہوں، چہرے پر داغ دھبے ہوں، اور دانوں کے نشان ہو، اکنی کے نشان ہو، پاؤں میں موچ آ جائے، موچ آنے کے لیے بھی بہت مفید ہے ہلدی۔ اسی طریقے سے شوگر کے پیشنٹ جو ہیں وہ شوگر کے پیشنٹ سبحان اللہ اس کے لیے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بھی زبردست چیز ہے، پاؤں میں چھالے ہو جائیں، جوتے پہنتے ہیں بس اوقات اس سے چھالے ہو جاتے ہیں، وہ اس کے لیے بھی بہت مفید ہے ہلدی۔ یہاں تک کہ آپ کے جگر کی خرابی ہے، جگر کے تمام امراض کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ اکثر لوگوں کو گاؤٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے، گاؤٹ کے لیے یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے یہ بھی بہت مفید ہے۔ خواتین میں اکثر جو ہے ایام کی بے قاعدگی کی وجہ سے ان کے جب ایام ہوتے ہیں تو اس میں دردیں ہوتی ہیں، وہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ معدے کے تمام امراض کے لیے، یہاں تک کہ جسم میں اکثر لوگوں کو ایگزیما، خارش اور یہ جسم میں دانے وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت مفید ہے۔ آرتھرائٹس کے لیے میں نے بتایا کہ یہ بہت مفید ہے، اور آج کی جدید سائنس بھی یہ بتلا رہی ہے کہ یہ ہلدی جو ہے یہ زبردست چیز ہے، یہاں تک کہ آپ کے دماغ کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، تھائرائیڈ کے لیے بھی بہت مفید ہے، وہ لوگ جن کو وہ خواتین یا مرد عورت جن کو تھائرائیڈ کی پرابلم ہے ان کے لیے بہت مفید ہے، یہاں تک کہ یہ جو بال خواتین کے گر جاتے ہیں اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ناظرین کرام المختصر کہ آپ کے جسم کے اندر جتنے امراض ہیں اس کے لیے یہ ہلدی جو ہے انتہائی مفید ہے، لیکن اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ ہے ایک بہت ضروری بات جس کو سمجھنا آج کے پروگرام میں انتہائی ضروری ہے۔ لیکن ناظرین کرام میں آپ کو دوسری تصاویر کی طرف بھی لے کر جاؤں گا جہاں میں نے ہلدی کا استعمال بتلایا کہ ہلدی کا استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے اور کس طرح کیا جانا چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے دور کے اندر آپ نے بہت سے لوگوں سے شاید
شاید سنا بھی ہوگا یا ہماری دادیاں نانیاں بھی دیکھی ہوں گی تو کہ ماشاءاللہ وہ بھی ہلدی کا استعمال کرواتی تھیں جب بھی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے, کہیں کسی کو چوٹ لگ جائے, کسی کو موچ آ جائے تو فوراً ہلدی والا دودھ پلایا جاتا تھا. لیکن اب کے دور کے اندر جو ہے نہ تو ہلدی خالص مل رہی ہے نہ دودھ خالص مل رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس کے لیے خالص ہلدی کا استعمال, آرگینک ہلدی کا استعمال یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہلدی کے نقصانات بھی ہیں جو آج تک آپ نے سنے نہیں ہوں گے. ہلدی کے نقصان ہلدی کا نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا خون پہلے سے ہی پتلا ہوتا ہے, یعنی ان کا خون جو ہے وہ آلریڈی ایسی ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے ان کا خون جو ہے اس میں گاڑھا پن ختم ہو چکا ہے. لیکن یاد رکھیے ناظرین کرام, اس کے اور بھی نقصانات اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن خاص طور پر جن کا خون پتلا ہے ان کے لیے زیادہ ہلدی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن ناظرین کرام, ہلدی کے بہت سارے فوائد ہیں, یہاں تک کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی سسٹ بن جائے, کوئی جسم کے اندر کوئی ایسا یعنی کہ غدود بن جائیں, آپ کے پروسٹیٹ کی پرابلم ہو, اس کے غدود کی پرابلم ہو, یہاں تک کہ گردے کی پرابلم ہو, جگر کی پرابلم ہو, سبحان اللہ یہ ہلدی اتنی بڑی نعمت ہے ناظرین کرام, سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو شمار کرو گے. آئیے ناظرین کرام کچھ تصاویر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہلدی کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے, اور اس طرح اگر کیا جائے تو یہ بہت مفید ہے. ہلدی والا دودھ ناظرین کرام, یہ ایک شروع سے ہمارے ایشین کنٹریز کے اندر خاص طور پر ہلدی والا دودھ استعمال کیا جاتا ہے. یہ بہت مفید ہے. ہلدی کا استعمال پاؤڈر کی صورت میں, کھانوں کی صورت میں, اور کھانوں کے اندر استعمال کرنے میں ہلدی استعمال کی جاتی ہے. اور یہ ہلدی کی گٹھانے ہیں, جب ہلدی سوکھ جاتی ہے تو اس کو سکھانے کے بعد ایسی ہو جاتی ہے. فریش ہلدی جو ہے آج کل ماشاءاللہ UK میں بھی کافی مل جاتی ہے, تو فریش ہلدی ایسی ہوتی ہے. یہ چہرے کے لیے بھی بہت مفید ہے. اپٹن کے صورت میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, وہ خواتین جن کے چہروں پر داغ دھبے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے. یہاں تک کہ اس کو شہد کے اندر استعمال کر کے دودھ کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے. میں انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گا کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے چہرے کے لیے, پمپلز وغیرہ, دانے وغیرہ, اس کے لیے بہت مفید ہے. ارتھرائٹس کے مریضوں کے لیے یہ ایک عظیم تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. دودھ کے اندر اگر استعمال کیا جائے اور بیمار ہے, فلو وغیرہ ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, ختم نہیں ہو رہی ہے, تو اس کے لیے بہت مفید ہے. یہاں تک کہ اس کو ایلو ویرا کے ساتھ یعنی کہ کورندل کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ بھی بہت مفید ہے. یہاں تک کہ اس کا یہ پیسٹ جو ہے وہ بنایا جائے, چہرے پر لگایا جائے. پیسٹ جو ہے کئی قسم کے بنتے ہیں, شہد کے ساتھ بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے, دودھ کے ساتھ بھی اس کا پیسٹ بنایا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ مختلف اور چیزوں کے ساتھ استعمال کروا کر جو ہے اس کے یہ چہرے پر لگایا جاتا ہے. اور یہ چہرے کے جتنے داغ دھبے وغیرہ ہیں, اگر کسی آپ آج کے دور کے اندر تو نہ جانے, اور یہ اسی طریقے سے اس کی ٹی وغیرہ جو ہے یعنی کہ اس کی گرین ٹی جس طرح ہم بناتے ہیں اسی طریقے سے اس کی ٹی بھی استعمال کی. اسی طرح یہ اس کا جو ہے اس کے لڈو بھی بنائے جاتے ہیں, لیکن یہ فریش ہلدی کے لڈو بنائے جاتے ہیں, اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا خاص طور پر UK یورپ کے اندر خاص طور پر یہ بڑی مفید ہے.